دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ المسلم أخو المسلم، وقال في مقام آخر المسلمون كجسد واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ شہدائیان اسلام اور عزیز دوستو، میں آپ جیسے عظیم المرتبہ اشخاص کے روبرو اتحاد یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کا کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں اور عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازعے کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات و تنازعات نے اختیار لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں اور جماعتوں میں آپسی اتحاد اتفاق باقی نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد اتفاق باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام لوگ، گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہے، اور وہ بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ قرآن پر سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہے، اور قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے، سب متحد ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت، نفرتوں اور تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے ہمارے پاس قرآن کی للکار سننے والے کان ہو۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہدی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے رب رحمان کا قرآن اور رسول خدا کا فرمان سنیے اور اپنی زندگی سے نفرتوں اور تنازعات کی دیوار کو گرا ڈالے۔ قرآن کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون۔ جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو ہمارے اندر اختلافات و تنازعات کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جس قوم ملت نے انتشار و اختلافات و تنازعات کو اختیار کیا ہے، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا حسین چہرہ نہیں دیکھا، اور ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا ہے، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئی۔ اسلام و شریعت اتحاد و اتفاق کو پسند کرتا ہے، اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کرتا ہے۔ اسلام آپسی محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامیہ کو فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولی اور جماعتیں آپس میں بنی، اس ملت سے ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت تو کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلافات و تنازعات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں سب آرا ہو گئے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں،
یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل ورانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھلا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ درد مندان اسلام، یہ سب کچھ ہماری اختلافات و تنازعات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی وقت ہے تفرقہ بازی و مناظرہ بازی ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ آج جو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں وہ آپسی پھوٹ اور نفاق کی بنا پر ہو رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ برادران ملت اسلام آج جو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے وہ قابل مذمت ہے۔ قرآن کسی شاعر نے کہا ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبی، ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ شہدائیان ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو۔ ارشاد فرماتا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ستون کو ایک دوسرے سے باندھا گیا ہو۔ حدیث کے اندر غور کرے تو چار سو وحدت اخوت و محبت ہی نظر آئے گی، لیکن آج وہ ایمان والا جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے آپسی اختلافات میں پڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف و ایذا پہنچانے میں گریز بھی نہیں کرتا، حالانکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان تکلیف کو محسوس کرے، ایک مسلمان کو چوٹ لگ جائے تو دوسرا مسلمان یہ کہتے ہوئے اخوت کا حق ادا کرے، چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ رب کائنات کے فرمان پر غور کرو، ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، قرآن ہم سب کو بھائی کہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمان رسول سے بھی اخوت ثابت ہے، تو پھر کیوں ہم قرآن و حدیث کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ آپسی اختلافات و تنازعات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ برادران ملت، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم سنی بعد میں ہے، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم مودودی بعد میں ہے، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم دیوبندی بعد میں ہے، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم بریلوی بعد میں ہے، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم سب قرآن و حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اختلافات و انتشار کو اپنی زندگی سے دور کریں، ہم عداوت و تنازعات کو آپس سے ختم کریں، ہم آپسی تفرقہ بازی و مناظرہ بازی کو پھر سے ختم کر دیں اور فرمان رسول و فرمان رسالت کے پلیٹ فارم تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے کہ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعتی قوت درکار ہے۔ ہمیں آپسی پھوٹ اور آپسی حسد و کینہ اور بغض و نفرت کو دور ہی سے سلام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو دستور العمل بنانے کی توفیق دے اور اتحاد و اتفاق اور وحدت جیسی نعمتوں سے نواز کر اختلافات تنازعات و انتشار جیسی منحوس لعنتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اسی اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبی، ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی۔ وما توفیق الا باللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔